السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج رمضان المبارک کی 13ویں شب ہے اور 13ویں پارے کے بعض موضوعات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چونکہ 11ویں اور 12ویں شب میں حاضر نہیں ہو سکا تھا اور اس کی تلافی میں نے اس طرح کی کہ 11ویں پارے کا خلاصہ آج دن میں بیان کیا اور انشاءاللہ ایک آدھ دو دن میں کسی دن پھر دوبارہ دن کے وقت میں 12ویں پارے کا خلاصہ عرض کر دوں گا. چونکہ 12ویں پارے کا آخر اور سورہ یوسف اور 13ویں پارے کا ابتدائی حصہ یہ پورا سورہ یوسف پر مشتمل ہے، اس لیے 13ویں پارے کے وہ مضامین جن کا تعلق سورہ یوسف سے ہے انہیں میں آج عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ 12ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ سورہ یوسف کے مضامین کو عرض کروں. سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے میں جو سورت آتی ہے وہ سورۃ الرعد. سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، پورا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق بات کے ساتھ آپ پر اتارا گیا ہے اور نازل کرنے والا اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا. آسمان بغیر کسی پلر کے اللہ نے بنائے تاکہ تم اسے دیکھ سکو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور اس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو سب کو اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا اور ہر چیز اپنے متعین وقت کو پورا کر رہی ہے. وہی اللہ ہے جس نے زمین کو خوب پھیلایا اور اسی زمین پر پہاڑ اور دریا بنا دیے اور اس سے ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنا دیے. وہی اللہ ہے جو دن کی روشنی کو رات کے اندھیرے سے ڈھانپ دیتا ہے. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی زمین کے مختلف حصوں کو اس نے الگ الگ خوبیاں عنایت فرمائی. یعنی کہیں کاشت ہوتی ہے کہیں نہیں، کہیں میٹھا پانی کہیں کھارا، اور کھجور اور انگور کے مختلف درخت اس نے بنا دیے. لیکن کمال ہے کہ ایک ہی پانی سب کو سیراب کرتا ہے اور ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے قرآن مجید میں اس میں سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، باقی چونکہ یہ خلاصہ ہوتا ہے اس کی تشریح بھی اس میں ہوتی ہے، کچھ تفصیلات بھی اس میں ہوتی ہیں، تو یہ اس کو بالکل ترجمہ نہ سمجھا کریں. چنانچہ فرمایا گیا یہ سب نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر عقل والے سبق حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آیت نمبر 16 سے 18 تک یہ حقیقت بیان فرمائی کہ باطل ہے، جو باطل ہے وہ ایک جھاگ کی طرح ہے. باطل طاقتیں، باطل افکار، باطل نظریات، غلط طاقتیں، غلط افکار، غلط نظریات، ان کی حیثیت ایک جھاگ کی کہ جھاگ بظاہر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بلندیوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن جھاگ ہوتا ہے. تھوڑی دیر تک اس کے بلبلے رہتے ہیں، تھوڑی دیر تک اس کی ایک اٹھان ہوتی ہے، لیکن وہ اٹھان پھر بیٹھتی چلی جاتی ہے. وہ بلبلے جیسے ہی ختم ہوتے ہیں جھاگ مٹ جاتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے. پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب. تو پھر آخر تم لوگوں نے ایسے معبود کیوں بنا لیے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. یاد رکھو
ایمان کی روشنی اور کفر اور شرک کے اندھیرے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. صرف اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور اسی کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے ندی نالے بہنے لگے. پھر جب پانی کے ریلے کے نیچے پھولا ہوا جھاگ آیا تو پانی نے اس جھاگ کو اوپر اٹھا دیا. اسی طرح جب لوگ زیور یا برتن بناتے ہیں تو اس دھات کو تپاتے ہیں، اس وقت بھی جھاگ اوپر آتا ہے. مگر یہ جتنے جھاگ ہیں ان جھاگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ذرا دیر تو اوپر رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ حق اور باطل کی مثال ہے. باطل کچھ دیر کے لیے ابھرتا ہوا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی جھاگ کی طرح بے فائدہ ہوتا ہے، بے حیثیت ہوتا ہے اور بہت جلدی فنا ہو جانے والا ہوتا ہے. زمین میں جو باقی رہتی ہے جو چیز وہ نفع بخش چیز. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس چیز میں بھی نفع ہوگا، جس شخصیت میں بھی نفع ہوگا، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گی، جو تنظیم، جو تحریک، جو جماعت، جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے فائدے کو عام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بقا نصیب فرمائیں گے. اور جو باطل لوگ ہوں گے، باطل نظریات ہوں گے، باطل افکار ہوں گے، باطل طاقتیں ہوں گی، یہ کچھ دنوں کے لیے دندناتی تو نظر آئیں گی، کچھ دنوں کے لیے ان کا عروج محسوس تو ہوگا، لیکن وہ ایک جھاگ کی طرح ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر کے رکھ دیں گے، مٹا کے رکھ دیں گے، اور کوئی ان کا اچھا تذکرہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 20 سے 25 تک فرمایا گیا کہ جنت کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے. فرمایا گیا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. کئی صفات بیان فرمائی گئی، جن میں ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جنتی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو ساری زندگی نبھاتے. توحید کا عہد، اللہ سے انہوں نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی توحید پر قائم رہیں گے، صرف آپ کی عبادت کریں گے. وہ اس عہد پر قائم رہتے ہیں. اسی طرح بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی وہ لوگ پورا کرتے ہیں، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں. اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو خوب جوڑتے ہیں. رشتہ داریاں نہیں توڑتے، خاندان والوں سے تعلق قطع نہیں کرتے، بلکہ رشتہ داریوں کو خوب نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں خوب جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے خوب کام آتے ہیں. ساتھ ہی اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں، آخرت کے برے انجام سے بھی خوف کھاتے ہیں. اور یہ لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی دین کے احکامات پر مضبوطی سے جمتے ہیں. اور اگر کوئی پریشانی دین پر چلنے میں آتی ہے تو اس پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں. جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خلوص کے ساتھ چھپ کر اور دوسروں کو آمادہ کرنے کے لیے کبھی کبھی کھل کر علانیہ خوب خرچ کرتے ہیں. اور برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے ہیں. ایسے ہی نیک صفت لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور آل اولاد میں بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. فرشتے ایسے لوگوں کا جنت میں استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تمہارے صبر پر آج تمہارے لیے ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اب یہ تمہارا بہترین انجام ہوا. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، یعنی کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور رشتہ ناتوں کا خیال نہیں کرتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے بدقماش بد کردار لوگوں پر، ایسے بد عہد لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اپنے ذکر کی برکت کا تذکرہ فرمایا اور ایک خاص ذکر کے فائدے کا تذکرہ فرمایا. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب مزاج پروان چڑھ گیا اور نئے زمانے کے جو لوگ ہیں خاص طور سے ان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے اور ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ذکر کرنا یہ کوئی بس ایک نفل عمل ہے، ٹھیک ہے جو کر لے بہت اچھا. اور عام طور سے ذاکرین
اور ذکر کرنے والوں کا ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عمل کی خدا نخواستہ شعوری یا غیر شعوری طور پر حقارت دل میں موجود ہے۔ حالانکہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر دل کا سرور ہے، اللہ کا ذکر آنکھوں کا نور ہے، اللہ کا ذکر انسان کے وجود کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اللہ کا ذکر بندے کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے، بندہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ذکر الہی کی برکت سے وہ گویا فرشتوں میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے پورا انسانی وجود سکون اور اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ بندہ جتنا ذاکر ہوتا ہے اتنا اس کے دل پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی، بندہ جتنا ذاکر ہوتا ہے اتنا اس کو ہر وقت استحضار خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور جتنا استحضار خداوندی نصیب ہوتا ہے اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے مشائخ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ذکر کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، صبح و شام اللہ کا نام لو، تسبیحات پڑھو، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، اور یہ کوئی صرف بزرگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اور یہ صرف بوڑھوں کا کام نہیں ہے، اور یہ صرف ایک مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کو مصفا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مزکا کرنے کے لیے، اپنے پورے باطنی وجود کو منور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اور ذاکرین کے جو فضائل بیان کیے گئے اور ان کے ساتھ جو انعامات کے وعدے کیے گئے ان میں اپنے کو شامل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر لازمی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مؤثر کوئی عمل نہیں۔ جتنا زیادہ بندہ ذکر کرنے کی عادت ڈالے گا اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچے گا انشاءاللہ، اتنا اس کے دل اور دماغ پر اللہ کی خشیت کی کیفیت طاری رہے گی، اللہ کا تقوی اس کو نصیب رہے گا۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسنون اذکار کا اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اللہ کا دھیان پیدا ہو اس کے لیے اس طرح ذکر کرے کہ اللہ کا نام دل پر نقش ہو جائے، اللہ کا نام ذہن میں ہر وقت باقی رہنے لگے، اللہ کا دھیان ہر وقت وجود پر طاری رہنے لگے، استحضار خداوندی ہر وقت نصیب ہو جائے، معیت الہی کی کیفیت ہر وقت اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہوگا، اور یہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے ہوگا، اور یہ اللہ کے ذکر پر استقامت سے ہوگا۔ دعوت کے میدان میں پہلی مرتبہ قدم اٹھاتے ہوئے جب انسان دعوت دینے جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاؤ جا کر بات کرو تم دونوں فرعون سے، لیکن میرے ذکر سے غافل مت ہونا۔ اور آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دے۔ فرمایا گیا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا گیا واقم الصلاۃ لذکری، میری نماز اس لیے قائم کرو تاکہ میرے ذکر اور میرے دھیان کی عادت پیدا ہو۔ فرمایا گیا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو ذکر سے اعراض کرتا ہے شیطان اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ کہیں منافقین کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ یراؤون، کہ وہ نماز میں سست ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور بہت تھوڑا سا اللہ کو بس یاد کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد فرمایا گیا جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اس کو ایک چڑھتا ہوا عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ ذکر جو فرض کے درجے میں ہے، نمازوں کا ذکر اور دیگر اذکار، اس ذکر میں بھی استحضار اور خشوع کی کیفیت تب پیدا ہوگی جب وہ ذکر بار بار کیا جائے گا جو فرض کے درجے میں نہیں ہے، اس سے دھیان پیدا کیا جائے، اس سے عادت ڈالی جائے، اس سے انسان کے نفس کو اور قلب کو اور پورے وجود کو اللہ کی یاد، اللہ کے دھیان، اللہ کے استحضار، اللہ کی معیت پر لایا جائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ تصوف والوں کا صرف کام نہیں ہے، یہ کسی شیخ اور پیر کا کام نہیں ہے، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے جو روحانیت کی بات کرتے ہیں،
یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، بڑے سے بڑے تحریکی مزاج رکھنے والے اور انقلاب کی فکریں رکھنے والے اور قلم اور زبان کے زور سے پوری دنیا میں شور پیدا کر دینے والے یا مدارس میں تدریس کرنے والے یا جس اعتبار سے بھی لوگ دین کی جس خدمت میں بھی لگے ہیں، ان سب کی خدمتوں کو سلام، ان سب کی خدمتوں کی قدر، لیکن سب محتاج ہیں اللہ کی یاد کے کہ ان کا دل اور پورا وجود اللہ کی یاد سے منور رہے۔ اللہ ہمیں اس کا سلیقہ عطا فرما دے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اہل ایمان ہیں اور وہ اپنے دل کا سکون اور زندگی کا اطمینان اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے حاصل کرتے ہیں۔ سن لو، حقیقت بھی یہی ہے، اللہ ہی کے ذکر کے ذریعے انسانوں کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ سخت سے سخت حالات میں انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اس کے چہرے پر، اس کے پورے وجود پر ایک اس اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں ایک بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے اور اسلام کی حقانیت ہے اور یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہم تک بھیجا ہے اسلام کی شکل میں، یہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے اور سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اس دین کا پیغام جو پہنچانے والے ہیں، جو اس دین کے امین ہیں، جو خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے وارث ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کا دین پہنچے، اللہ کا کلام پہنچے۔ اور اس کے لیے سب سے مؤثر ترین راستہ یہ ہے کہ جو لوگ جس علاقے میں ہوں، جو زبان بولتے ہوں، ان کی زبان میں، ان کے اسلوب میں اللہ کا کلام منتقل کیا جائے، اللہ کا کلام ان تک پہنچایا جائے، اور یہ دینی ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں کہ ہم نے جس علاقے میں بھی رسول اور پیغمبر بھیجے تو اسی علاقے کی زبان بولنے والے بھیجے تاکہ وہ حق کا پیغام واضح انداز سے پیش کر سکیں۔ امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ امت اسلامیہ کے لوگ اور قرآن کے ماہرین اور دین کے ماہرین مختلف زبانوں میں مہارت پیدا کریں اور دنیا کی ہر زبان میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ کی شریعت پہنچائیں۔ کوئی زبان کسی قوم کی نہیں ہو سکتی، کوئی زبان کسی علاقے کی نہیں ہو سکتی، ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، ساری بولیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ کسی زبان کو سیکھنا نہ غلط ہے نہ ناجائز ہے، نہ اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہے کہ اس کو سیکھنا غلط ہو سکتا ہے، بلکہ دین پہنچانے کی نیت سے کسی بھی زبان کا سیکھنا نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی خوشی کا سبب ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے طلباء یہ زبانوں کے ماہر ہوں، اپنی علاقائی زبانوں کے ماہر ہوں، انٹرنیشنل لینگویجز کے ماہر ہوں اور ہر زبان میں اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے دنیا میں وہ علماء جن کو زبانوں پر عبور حاصل ہے، ان کی بات کتنی دور دور تک جاتی ہے اور ان کو کتنے دور دور تک مؤثر ہوتے ہیں اور ان کا پیغام کتنی دور دور تک سنا جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک سبب کے ساتھ چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جتنی زبانیں ہوں گی وہ اتنی زبانوں میں اپنا پیغام دنیا تک پہنچائے گا۔ یہ خاصیت رہی ماضی قریب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانیان کے جو بہت سے ایسے افکار تھے جو اس دور کی شدید ضرورت تھے، ان افکار میں سے، ان بنیادوں میں سے ایک فکر یہ بھی تھی ان کی کہ ہمارے یہاں سے ایسے فارغین اور طلباء نکلیں جو دنیا کی زبانوں میں ماہر ہوں اور وہ پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیغام ان زبانوں میں پہنچائیں۔ اس لیے تمام طلباء اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص ہم ندویوں کی بطور خاص ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی زبانیں سیکھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے انگریزی زبان پر ہماری مہارت ہو تاکہ ہم دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کا اعلان ہے جو بھی اللہ کی نعمتوں پر اس کا خوب شکر ادا کرے گا، زبان سے بھی شکر ادا کرے گا اور اپنے عمل سے بھی
وہ شکر ادا کرے گا اس طور پر کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کی نعمت کو ضرور بے ضرور بڑھا دیں گے، اور اگر اس نے ناشکری کی، ناقدری کی، نافرمانی کی تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14 میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ہر دور کے جو نافرمان ہوتے ہیں اور ہر دور کے جو ظالم ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں اور سچائی سے بھاگنے والے اور سچائی سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود سچ کو قبول کرتے ہیں، نہ خود حق کو قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، اور جو حق قبول کر لیتا ہے، جو سچائی کے راستے پر ہوتا ہے، جو ایمان کے راستے پر ہوتا ہے، جو توحید کے راستے پر ہوتا ہے، وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ اس کو ڈراتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، قرآن نے نقل کیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 13-14 میں کہ وہ ہر دور کے اہل کفر نے، ہر دور کے نافرمانوں نے اپنے دور کے رسولوں کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ تم ہماری تہذیب میں واپس لوٹ آؤ، ہمارے کلچر میں واپس لوٹ آؤ، ہماری سنسکرتی کو قبول کر لو، نہیں تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے صوبے سے، اپنے ملک سے ہم تم کو باہر کر دیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں یہاں جینے نہیں دیں گے، تم پر ظلم کریں گے، تمہیں ٹارچر کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کریں گے، کھل کر ہم ناانصافیاں کریں گے اور ظلم کریں گے اور ہنسیں گے، تہتہے لگائیں گے تاکہ تم کو تکلیف ہو۔ یہ ہر دور کے ظالموں کا شیوا ہے، ہر دور کے ظالموں کا طرز عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلے بھی ہوا ہے یا آئندہ بھی ہوگا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ پیغام دیا تھا اور آج بھی اللہ کا یہ پیغام تمام مظلوموں کے لیے ہے، جن کو ستایا جاتا ہے ان کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل ملتی ہے، کچھ موقع ملتا ہے، لیکن انجام یہ ہوگا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور پھر ہم تم کو بسائیں گے، لیکن یہ وعدہ ان سے پورا ہوگا، یہ وعدہ ان لوگوں کے حق میں پورا ہوگا لمن خاف مقامی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے، جن کے ذہن پر آخرت کا خوف طاری رہتا ہوگا، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار رکھتے ہوں گے، وخاف وعید، اللہ کے عذاب سے وہ لرزتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، جن کی یہ کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو ظالم ہیں، سرکش ہیں اور ناانصافی کرنے والے ہیں، ستانے والے مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 27 تک ایمان کو اور کفر کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، ایمان کا کلمہ، توحید کا کلمہ، ایک اللہ کو رب اور الہ اور معبود ماننے والا کلمہ، اس کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے۔ مفسرین کے مطابق کھجور کا درخت مراد ہے، کھجور کا پیڑ ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوں اور بہت مضبوط ہوں اور شاخیں دیکھ کر ایسا لگے کہ گویا آسمان سے باتیں کر رہی۔ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس پہ جو پھل آتے ہیں وہ پورے سال کھجور کھائی جاتی، اور جن دنوں میں اس میں پھل نہیں آتا تب بھی مختلف فائدے کے کاموں میں اس درخت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کلمہ توحید کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی، یعنی ایمان اور کلمہ توحید کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی، اور پوری دنیا یہ دیکھتی ہے جو اہل کفر اور اہل شرک ہوتے ہیں یہ بڑے ڈاماڈول ہوتے ہیں، یہ کھٹ سے ادھر کھٹ سے ادھر، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ، اس کے آگے بھی جھک گئے اس کے آگے بھی جھک گئے، لیکن جن کے پاس توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، ایک مالک کی پرستش وہ کرتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اپنے عقیدوں میں، وہ انسانی بنیادوں پر سب سے اچھا رابطہ رکھتے ہیں، سب سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح اس وقت بھی اہل ایمان اور مسلمان پورے ملک میں اور پوری دنیا میں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے تھے وہ ان کے کام آ رہے ہیں،
کیا کچھ مسلمانوں نے نہیں سنا تھا، کیا کچھ ان کو نہیں کہا گیا تھا، کیا کچھ ان کے بارے میں بکواس نہیں کی گئی تھی، لیکن اللہ آج انہی مسلمانوں کو اللہ نے کھڑا کیا کہ وہ انسانوں کے کام آ رہے ہیں، وہ سب کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نبوی جذبہ ہے، یہی جذبہ ہم کو سکھایا گیا، یہی جذبہ قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ فرمایا گیا تو ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح، یعنی ایمان کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی، ایک مومن اس سے غلطیاں ہو جاتی، وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اللہ پر ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو اس عقیدے کو ہلا پانا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی شاخیں بڑی پھیلی ہوئی ہوتی، یعنی اس کے اعمال، جب نیکی کے اعمال وہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پھیلتا چلا جاتا ہے، بہت اجر اس کو ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتے ہیں۔ یہ ایمان کی مثال ہے اس پاکیزہ درخت سے۔ اس کے برخلاف جو کفر اور شرک کا کلمہ ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، وہ کلمہ جس میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اس کی مثال جھاڑ اور جھنکار کی طرح ہے، وہ بالکل خس و خاشاک کی طرح ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، کوئی پائیداری نہیں ہوتی، کوئی جماؤ نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، کوئی بھی اس کو جھاڑو سے صاف کر دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نہ ان کے عقیدوں میں کوئی مضبوطی، نہ ان کے جو اعتقادات ہیں اس میں کوئی پائیداری، اور جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر اعمال کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں روکھا سوکھا اور بالکل کمزور اور گرا ہوا بجھا ہوا وہ درخت ہوتا ہے، جبکہ ایمان کا درخت تر و تازہ ہوتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور اس کی شاخیں پوری علاقے کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ یہ ایک خاص مثال ایمان اور کفر کی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 41 تک فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر والوں کو بسایا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے یہ مانگا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اور پھر یہ دعا مانگی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ہمیشہ بت پرستی سے محفوظ رکھیے گا، شرک سے محفوظ رکھیے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، خلیل اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور خاندان میں ان کے کئی نبی بعد میں آئے، اولادیں نبی ہوئی، لیکن فکر فرما رہے ہیں کہ کہیں میرے خاندان میں شرک نہ آ جائے، میری نسلوں میں شرک نہ آ جائے۔ اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھیے گا، اور پھر فرمایا، اے اللہ میں نے آپ کے حکم پر اپنی اولاد کو آپ کے اس محترم گھر میں خانہ کعبہ کے قریب اس زمین میں لا کر بسا دیا جہاں ابھی نہ کھیتی ہے نہ سبزہ ہے، اور میں نے صرف اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نمازیں قائم کریں۔ اے اللہ آپ لوگوں کے دل میں ان کے لیے کشش ڈال دیجئے اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے، آپ تو زمین اور آسمان کی ہر بات سے واقف ہیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے، آپ تو بڑی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، اور قیامت کے دن میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 سے 41 تک نقل فرمائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے 50 تک ظالموں کو جو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن اس کا تذکرہ فرمایا، بڑا ہولناک تذکرہ، بڑا ڈرانے والا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل ہے، یہ تو ظالموں کو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو وقت دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آخر یہ ہے کہ ان ظالموں کو بھی قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، قیامت کے دن کا سامنا کرنا ہے، ڈے آف ججمنٹ کا سامنا کرنا ہے، جس دن دہشت اور خوف سے ان کی آنکھیں پلٹ جائیں گی،
ایسا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا کہ انہوں نے مظلوموں کو ستایا، انہوں نے کمزوروں کو ستایا، انہوں نے ناحق لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کو اس عنوان پر ستایا کہ تم فلاں ہو اور فلاں ہو، زبان کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر، فلاں مسلک کی بنیاد پر، جنہوں نے ناحق مظلوموں کو ستایا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، اللہ کے فیصلے کے دن، قیامت کے دن ان کے سامنے ایسا خطرناک عذاب آئے گا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور خوف کی وجہ سے ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی اور یہ دہشت میں ہوں گے اور دل ان کے ڈر کے مارے اڑے جا رہے ہوں گے۔ ایسا خوف، ایسی دہشت، ایسی وحشت، ایسا اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوگا۔ پھر فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے انسانوں کو ڈرا دیجئے، اس دن سے ڈرا دیجئے جس دن یہ ظلم کرنے والے، یہ زیادتی کرنے والے، یہ ناانصافی کرنے والے اللہ سے بھیک مانگ کر کہیں گے کہ اے مالک ہمیں ایک بار مہلت دے دیجئے، ہمیں ایک موقع دے دیجئے، ہم اب آپ کے نبیوں کی بات مانیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، ہم آپ کی توحید کو مانیں گے، آپ کے ایک ہونے کو مانیں گے، صرف آپ کی عبادت کریں گے۔ اس دن یہ بھیک مانگیں گے اللہ سے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو ہمیشہ باقی رہنے کی ڈینگیں ہانکتے تھے، تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہمارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تم تو اپنے طاقت کے نشے میں ایسا بدمست تھے اور ایسا چور تھے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور جبکہ تم جانتے تھے کہ ہم نے اس کفر پر، شرک پر، ظلم پر کیسی کیسی سزائیں دی ہیں، پھر بھی تم نے بات نہیں مانی۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، متوجہ کرنے والے متوجہ کرتے رہے، لیکن تمہارے اوپر جو نہیں رینگی، تم نے ذرا ذرہ برابر پلٹنے کی کوشش نہیں کی، اور دنیا میں حق والوں کے خلاف، سچے لوگوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف، مظلوم انسانوں کے خلاف، اللہ کی توحید ماننے والوں کے خلاف خوب چالیں چلی اور سازشیں کی، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ کبھی اللہ نے آزمائش کے طور پر بھلے ہی تم کو کامیابی دی ہو، لیکن انجام تمہارا ناکامی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں سے مدد کا وعدہ کر رکھا تھا، اور قیامت کا جب دن ہوگا اس دن یہ مجرم، یہ ظالم، یہ ظلم کرنے والے، یہ ناانصافی کرنے والے اس حالت میں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ زنجیروں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہوں گے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، بری طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور تارکول کی قمیص ان کو پہنا دی جائے گی اور ان کے پورے چہرے پر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، یہ ان کے ظلم کی سزا ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے نہتوں کو ستایا، دنیا میں انہوں نے مظلوموں کو ستایا، دنیا میں انہوں نے کمزوروں اور بے بسوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، ظلم کا معاملہ کیا، اور اپنی طاقت کے نشے میں رہے۔ آج ان کو تارکول پہنا کر ان کے جسم پر اللہ آگ بھڑکا دے گا۔ یہ ڈے آف ججمنٹ کا عذاب ہے، یہ قیامت کے دن کا عذاب ہے جو پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ ھذا بلاغ للناس، سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے اور انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے، اور ان باتوں میں بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ غور و فکر کر لیں، وہ اپنی زندگی پر غور کر لیں۔ میں تو کسی مظلوم کو ستانے والا نہیں ہوں، میں تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہوں، اگر میں زیادتی کر رہا ہوں تو میں ڈروں اس انجام سے جس کا اللہ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں 41 نمبر آیت سے 50 نمبر آیت تک تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی اور ہر طرح کے ظلم سے، کفر اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر جمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔